زمانہ جنگ میں حکیم لقمان گرفتار ہو گئے اور ایک امیر تاجر نے آپ کو خرید لیا۔ آپ بظاہر شکل و صورت کے سادے اور سیاہ فام تھے۔ امیر کے دوسرے غلام اچھی صورت شکل والے تھے اور وہ ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑایا کرتے اور مالک سے ان کی بجائے شکایتیں کرتے رہتے۔ اپنے حصے کا کام بھی ان پر لا دیتے۔ حکمت کا خزانہ رکھنے والا کبھی بھی شکایت کا ایک لفظ زبان پر نہ لاتا تھا۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر باطن کے انتہائی روشن، دانا اور عقل مند تھے۔ دانائی کی ایسی ایسی باتیں کرتے جو سنتا آپ کو دیکھ کر دانتوں تلے انگلی دبا لیتا۔ مالک کے پھلوں کے کئی باغ تھے۔ جب درختوں پر پھل پک جاتے تو وہ غلاموں کو پھل توڑنے کے لیے بھیجتا۔ بعض اوقات غلام جتنے پھل جمع کرتے ان میں سے اکثر خود کھا جاتے تھے۔ ایک دفعہ مالک کو خبر ہو گئی کہ غلام اکثر پھل ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دوسرے غلاموں نے اپنی جان بچانے کی خاطر سارا الزام لقمان پر رکھ دیا۔ ملک لقمان پر بے جا ناراض ہونے لگا اور پہلے سے زیادہ سختی کرنے لگا اور خوب ڈانٹا۔ آخر حکمت قدہ مجبور ہو کر بول اٹھا، اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں۔ اب مناسب یہی ہے کہ آپ ہم سب کا امتحان لیں۔ ہم سب غلاموں کو پیٹ بھر کر گرم پانی پلائیں اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چلیں۔ غلاموں کو حکم دیں کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں۔ خدا نے چاہا تو سارا بھید کھل جائے گا، میں سچ کہتا ہوں یا جھوٹ۔ امیر کو لقمان کی یہ بات پسند آئی۔ اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ امیر نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور ساتھ ساتھ سب غلاموں کو بھی دوڑنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد غلاموں کا جی متلانے لگا۔ سب نے الٹی کر کے جو کھایا پیا تھا اگل دیا۔ لقمان نے جو الٹی کی وہ بالکل صاف تھی۔ یہ دیکھ کر امیر کو لقمان کی سچائی اور حکمت پر یقین آ گیا۔ مالک نے دوسرے غلاموں کو سزا دی اور لقمان سے معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا، میں نے آپ کو نہ پہچانا، یہ میری غلطی تھی۔ آئندہ گھر کا سارا انتظام آپ کے سپرد، آپ سیاہ و سفید کے مالک ہوں گے، اور لقمان کو دوسرے غلاموں کا سردار بنا دیا۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لقمان کی حکمت اگر یہ حیرت انگیز کرشمہ دکھا سکتی ہے تو وہ فاعل حقیقی جس نے لقمان کو پیدا کیا، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے میں کس کا محتاج ہو سکتا ہے۔ ہمیں خود ہی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے تاکہ کہیں ہمارا برم بھی نہ کھل جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔